یہ دنیا 60 سال 70 سال 100 سال جتنا بھی مقسوم ہے ہمارے لیے لکھا گیا وقت ہے، وہ ہم نے گزارنا ہے اور ایک ایسی زندگی کی طرف پلٹ جانا ہے جہاں کا نقطۂ انجام نہیں ہے۔ موت کو بھی موت آ جائے گی اور ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ مختصر زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اور یہ اطراف میں پھیلی ہوئی کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی اور یہ کائنات بہت مختصر ہے۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ملفوف ہوتا ہے: جھلی کا پردہ، رحم مادر کا پردہ اور بطن مادر کا پردہ۔ لیکن اس کے باوجود جہاں اس کی ٹانگیں بھی سیدھی نہیں ہو پاتی، اس جہان کو وہ بڑا جہان سمجھتا ہے اور اس کے خیال میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس سے بڑا جہان تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کنویں کے مینڈک کی طرح اس کو ہی بڑی کائنات سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ اس کائنات میں قدم رکھتا ہے اور کراں تا با کراں پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے تو اسے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات۔ لیکن جوں جوں اس کو اس دنیا کی سمجھ آنے لگتی ہے تو وہ ماضی کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم سب اس مختصر اور انتہائی چھوٹی کائنات کو ایک بڑا جہاں سمجھتے تھے، لیکن اب اس جہان کو ہم بڑا جہاں سمجھ بیٹھے۔ اس کے بعد ایک اور جہاں آنا ہے جو اس جہاں کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے، اتنا وسعت مآب ہے اور اتنا طویل ہے کہ صرف اس کا جو پہلا دن ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ 50 سال کے برابر نہیں، 100 سال کے برابر بھی نہیں، 50,000 سال کے برابر اس جہاں کا پہلا دن ہے۔ پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ایک کھٹکا سا ہوگا، خدشہ سا ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے اور یہ سب لذتیں چھن نہ جائیں، اور جہنمیوں کو ایک موہوم سی امید ہوگی کہ کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے یہ نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ صدمے سے مر جاتے۔ لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو ہماری ایک شکم مادر کی زندگی ہے اور ایک یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی کہ جس کا نقطہ انجام نہیں ہے۔ اور یہ زندگی اس زندگی کے لیے ایک کمائی کا موسم کہہ لیجئے، بوائی کا موسم کہہ لیجئے، محنت اور مشقت کا زمانہ کہہ لیجئے۔ تو اس مختصر زندگی میں ہم نے اس زندگی کو کمانا ہے، اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قوا دیے ہیں، ہوش و حواس عطا کیے ہیں، فہم و ادراک کا نور دیا ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، صحیفے اترے ہیں، پیغمبر نازل ہوئے ہیں، اور اللہ نے اس کائنات کو ہدایت کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رکھا۔ اس کائنات کا پہلا انسان پہلا پیغمبر بھی ہے تاکہ انسان ہدایت سے کبھی محروم نہ رہے اور حجت نہ کر سکے کہ میرے تک ہدایت نہیں پہنچی۔ تو اب اس مختصر زندگی کو ہم نے اپنی آخرت کے لیے گزارنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں اور آپ آخرت کا تصور رکھتے ہیں، اور وہی تصور جو ہمیں شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، ورنہ دنیا کے اوپر 7-8 ارب بسنے والے انسانوں میں 17-18% لوگ ایسے ہیں جو آخرت کا تصور کیا مذہب سے ہی بیزار ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ آخرت کا تصور مبہم رکھتے ہیں۔ کئیوں کے ہاں آواگان کا تصور ہے، تناسخ کا تصور ہے، اور مختلف تصورات ہیں، اور اللہ نے ہمیں معاد کا، آخرت کا واضح غیر مبہم تصور حضور علیہ السلام کی وساطت سے عطا کیا ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس قدر زور اس پہ دیا گیا ہے آخرت کے تصور پہ اور معاد پہ، تو شاید آپ کو کم ہی جو ہے وہ کسی اور چیز پہ ملے گا، کیونکہ اس پر انحصار ہے ہماری زندگی کو منظم کرنے کا۔
مجھے اور آپ کو جب مواخذے کا یقین ہوگا تو ہماری زندگی خود بخود منظم ہو جائے گی. اور کفار مکہ جو سب سے زیادہ الجھے ہیں وہ عقیدہ آخرت پہ الجھے ہیں. وہ الوہیت کے قائل تھے، الہ کے قائل تھے، لیکن بتوں کو شریک مانتے تھے، لیکن سرے سے منکر نہیں تھے. اسی طرح وہ رسالت کے منکر نہیں تھے، رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے تھے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول نہیں ہوا کرتے، جس طرح کہ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے اس کا انکار کرتے کہ یہ ممکن نہیں ہے. وہ رسولوں کا اقرار کرتے تھے لیکن حضور کے ساتھ رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے تھے. لیکن تیسری چیز اس پر تو وہ ڈٹ کے کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے ہم اٹھائے جائیں گے. نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ ایک قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بوسیدہ سی ہڈی اس کے ہاتھ لگی. اس نے اس کو اٹھایا تو وہ اتنی بھربھری تھی کہ وہ اس کے ہاتھ کے لمس سے ہی جو ہے وہ گرنے لگی. تو اس نے سمجھا کہ یہ تو میرے ہاتھ بہت بڑی دلیل آئی ہے، تو وہ اٹھا کے حضور کی خدمت میں آ گیا اور اس ہڈی کو ہاتھ میں لے کے توڑتا ہے. اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں اور ساتھ کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو اتنی شکستہ ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھ کے لمس کو بھی گوارا نہیں کر پا رہی. سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ. کہاوت بیان وہ کر رہا ہے جو اپنی تخلیق کو بھول گیا. اگر اسے یہ یاد ہوتا کہ میں کیسے پیدا ہوا تو یہ سوال ہی نہ بنتا، لیکن سوال اس لیے اس کے ذہن میں ابھرا کہ وہ خود فراموش ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کہتا ہے یہ ہڈی کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے. اب اس کا جواب سنیے، استدلال قرآن کا دیکھیے. قل اے محبوب فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اسے فرما دیجئے کہ اب تو ہڈی موجود ہے، میٹیریل اور مادہ موجود ہے. جب ہڈی بھی نہیں تھی تو جس نے انسان کو بنا لیا تھا وہ ہڈی کو جوڑ کے بھی بنا لے گا. اب تو ٹوٹی ہے، آج تو اس کے ریزے بکھرے ہیں، لیکن وقت تھا کہ ہڈی بھی نہیں تھی. تو جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو اس نے انسان بنا لیا، تو اب تو ہڈیاں ہیں اور اس کو جوڑ کے بنانا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. بلکہ وہ وقت تھا انسان پہ. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس کا ناک نقشہ بھی نہیں تھا، قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، لیکن اس نے اسے وجود بخشا، تشخص دیا، اسے صورت دی، اس کو جمال بخشا، آنکھوں میں روشنی رکھی، کانوں میں شنوائی کی طاقتیں رکھی، زبان میں گویائی کی قوت رکھی، بولنا سکھایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اٹھنے بیٹھنے کا انداز سکھایا، اس کے اعضاء کو توازن بخشا، حسن دیا، جوانی دی، اعتدال دیا، تسویہ فرمایا اس کا. تو کہا کہ یہ تو اس کا نقشہ تک نہیں تھا، میٹیریل اور مادہ تک نہیں تھا. تو اب تو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پڑی ہیں تو ان کو جوڑنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اسے فرما دو کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا کہ جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے بنایا تھا، آج ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے. تو معاد کا جو تصور ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نظم پیدا کرتا ہے، اور یہ جتنا مضبوط ہوگا اس قدر زندگی خود بخود منظم ہوگی. ہماری عدالتیں انصاف دیں یا نہ دیں، ملک لا قانونیت کی نظر ہو جائے، جو بھی ہو، اگر میرا اور آپ کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے تو ہمیں بدی سے وہ عقیدہ روکتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وہ ایک عدالت ہے جو لگنی ہے. وہاں نہ جج بکے گا، نہ گواہ کرائے کے ملیں گے، نہ انصافی کا تصور تک نہیں ہے، اور وہاں ترازو پورا پورا تولے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ اپنے سامنے سے بندے کے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا. عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہاں گزاری ہے. عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ تیری جوانی کہاں گزری ہے. اس کے مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کمایا کہاں اور خرچ کہاں. یا علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو علم پڑھا اس پر عمل کہاں تک ہوا. تو وہ تو ایک عدالت ہے. دنیا کے نظم کمزور بھی ہوتے ہیں، کبھی نظم دنیا کا ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، کبھی عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے، کبھی لا قانونیت ہوتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن عقیدہ آخرت اگر جمع ہوا ہے اور روحوں میں اترا ہوا ہے اور پختہ ہے، اور اس کا ایک اللہ نے سبب یہ پیدا کیا کہ لوگوں کی اموات ہمارے سامنے
ہونے لگیں. جس طرح پہاڑ ایک بار ہی پیدا ہو گئے تھے، آسمان یک بار کی تخلیق ہو گئے تھے، جتنا پانی اللہ نے تخلیق کرنا تھا ایک بار ہی تخلیق کر دیا، زمین ایک بار ہی بنا دی، تو جتنے لوگ بنائے جانے تھے وہ بھی اللہ ایک بار ہی بنا دیتا. اور جس طرح آسمانوں کو لپیٹا جائے گا اور زمین کو سمیٹا جائے گا، اس طرح قیامت میں سب لوگوں کو موت آ جاتی. تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور ہم سے جدا بھی ہوتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو عقیدہ موت جو ہے اس کو تزلزل نہیں ہونے دیتی. اور آپ کو کتنے دھرم، مذہب، مسالک، الہامی، غیر الہامی مذاہب، دین ملیں گے، کوئی موت کا انکار کرتا دکھائی نہیں دے گا. حتیٰ کہ لوگ وجود باری کے منکر ہیں لیکن موت کا منکر کوئی نہیں، اس لیے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں. اس لیے یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے. معاد کا انکار ہوتا ہے، موت کا انکار نہیں ہوتا. لیکن اگر موت بھی مخفی ہوتی جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاتے، تو معاد کی طرح لوگ موت کا بھی انکار کر دیتے. تو یہ چیز ہمیں منظم کرتی ہے کہ ہم نے ضرور اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہاں بالآخر یہاں سے ہمارا کوچ ہونا ہے. اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہمارے لیے ہماری موت کے وقت کو مخفی رکھا، تاکہ ہر ساعت، ہر لمحہ ہم اس کی تیاری میں لگے رہیں. اور کسی وقت بھی پیغام اجل آ سکتا ہے، اور ہم جو ہے وہ جب بھی اس کا سندیش آئے، اس کا پیغام آئے، ہم اس وقت اپنے آپ کو تیار پائیں، چونکہ پھر ایک لمحہ بھی تقدم اور تاخر نہیں ہوگا. تو یہ ہماری سانسیں پگھلتی چلی جا رہی ہیں، لمحہ لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. کتنے لوگ ہم سے بچھڑ گئے. اگر ہم ماضی کی یادداشتوں پہ زور دیں تو کتنے ہمارے اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھنے والے، بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلنے والے، کتنے لوگ جن سے کاروباری مراسم رہے، رشتہ داریاں تھیں، ہمسائیگی تھی، کتنے لوگ ہیں کہ ایک کائنات ہے. اگر ہم اپنے ذہن پہ زور دیں، بعض اوقات کوئی شخص ملتا ہے تو اس کو دیکھ کے کوئی بندہ یاد آتا ہے، اور مدتیں ہوئی وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو کتنے لوگ چلے گئے. اس طرح ہم بھی اسی ہجوم میں گم ہو جائیں گے. اور یہ وقت بہار صورت آنا ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے اور امر واقعہ ہے. اور جب آئے گی تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوگا. تو جب یہ طے ہے اور ہم نے ایک ایسی عدالت میں پیش ہونا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ہر لمحہ اپنے حساب کو بے باک رکھنا پڑے گا، اپنے معاملات کو طاق رکھنا پڑے گا. اور اس عدالت کی پیشی کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنا ہوگی. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا ہی کیسے کروں گا. باقی باتیں تو بعد کی باتیں ہیں، حساب کھلیں گے، نامہ اعمال کھلے گا. میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ سامنا کیسے کروں گا. اور علامہ اقبال علیہ رحمہ 2 قدم آگے بڑھ کے بات کر گئے. وہ کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، تو روز قیامت میرے اعمال کو نہ کھولا جائے، مجھے یوں ہی معاف کر دیا جائے. اور اگر میرا نامہ اعمال کھولنا ضروری ہوا تو میری یہ گزارش ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، حضور کی نگاہوں سے میرا نامہ اعمال اوجھل رکھا جائے. اللہ اکبر. تو یہ وہ تصور ہے معاد کا، آخرت کا، اللہ کے حضور پیش ہونے کا، کہ جو مجھے اور آپ کو منظم رکھتا ہے. اور یہ جتنا مستحضر رہے، جتنا ہمارے خیال کے اوپر طاری رہے، اس قدر ہی ہماری زندگی منظم رہتی ہے. لیکن جب غفلت آنے لگتی ہے تو پھر ہم گناہوں کی دنیا میں پھنس جاتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے؟ قال الموت. فرمایا موت. موت لذتوں کو توڑتی ہے، خواہشات کی بیخ کو نہیں کرتی ہے. تو یہ ایک تصور ہے جو ہمیں عطا کیا گیا، اور ہمارے سامنے ہمارے اپنے لوگ، ہمارے ہمسائے دوست، ان کے جنازے اٹھتے رہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں. انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. تو انہوں نے وعدہ کر لیا. پیغمبروں سے وعدے ہو سکتے ہیں. تو ایک دن حضرت اسرائیل حاضر ہوئے تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا قبض روح کے لیے آیا. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، اور تم اچانک آ گئے. کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے. فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آپ کی کمر میں جب خم آتا ہے، یادداشت کھونے لگتی ہے، طبیعت میں اضمحلال پیدا ہونے لگتا ہے، چلتے ہوئے ٹھوکریں لگتی ہیں، بولتے ہوئے لکنت آنے لگتی ہے، نظر کم پڑنے لگتی ہے، تو سمجھ لو کہ پیغام موت آ گیا ہے.
اور یہ تیزی کے ساتھ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا دربار لگا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے گزرتے گزرتے آواز لگائی، یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا، دربار سجائے بیٹھے ہو، موت کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا اگر تو روزانہ گزرتے کہہ جایا کرے تو میں تیرا شکر گزار ہوں۔ وہ روزانہ گزرتا اور کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا، اور آپ اس کو بلا کر کے کچھ مشاورہ بھی دیتے، کچھ خدمت بھی کر دیتے کہ تیری مہربانی۔ ایک دن وہ آیا، اس نے صدا لگائی تو فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا کوئی اور آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ تو جناب عمر روئے اور یوں آپ نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا اور 2 بال الگ کیے، وہ سفید ہو چکے تھے۔ کہا میاں اب یہ 2 بال میری داڑھی میں سفید آ گئے ہیں، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے خود ہی بتاتے رہیں گے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ فرماتا لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی سے کہہ دے اور دیکھ لیں گے۔ بلکہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ کفریہ جملہ ہے، یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں کے بیشتر بانگ بر آیت کے فلاں نمان۔ سعدی کہتے ہیں زندگی کو حزم و احتیاط سے گزار اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر لے، اس سے قبل کی آواز گونجنے لگے کہ لوگوں فلاں بھی چلا گیا، اور یہ وقت آنے والا ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ ہماری طرف وقت بڑھ رہا ہے۔ زندگی موت، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے جو قدم ہیں، جو سانس ہیں، یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اتنا وقت ہماری زندگی سے منہا ہوتا ہے جتنی سانسیں لیتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا نا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ آسودگیاں جو آج ہمیں میسر ہمیں تھیں، کہاں وہ گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب گھر، کہاں وہ کچی سڑکیں اور آج تارکول بچھی سڑکیں، عالی نصب پلازے، لشکار مارتی مارکیٹیں۔ زندگی کا حسن انسان نے کشید کر لیا ہے۔ انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ کہاں پینے کو مجھے صاف پانی بھی میسر نہیں تھا اور آج اتنے مشروبات ہیں کہ کیا بات ہے۔ کھانے کو نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہیں کہ کس کو کھائیں کس کو چھوڑیں، انتخاب مشکل ہوتا ہے۔ ایک لباس میں لوگ زندگیاں کاٹ دیتے تھے اور آج اتنے لباس ہیں، موسم بدل جاتا ہے لیکن لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میرے ٹور ٹپے دیکھو، میں چرخ پہ جھولتا ہوں، ہواؤں میں اڑتا ہوں، میری زندگی کا جمال دیکھیے، میری زندگی کے تنتنے دیکھیے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ نہیں انسان خسارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے، انسان تو اوپر جا رہا ہے، اس نے کیا کیا ایجاد کر لیا۔ تو سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بندے نے پھٹے کے اوپر برف لگائی ہوئی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور آواز کیا لگا تھا، ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، اور گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہو، کپڑا بیچتے ہو، آج گاہک نہیں ہو سکتا کل 2 روپے اوپر چلا جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہو سکتا ہے 6 روپے اوپر چلا جائے، 10 روپے اوپر چلا جائے، آپ پڑے پڑے کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، آج اگر گاہک نہیں آیا، آج تو کل مہنگی بھی ہوگی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور کہتا لوگوں میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ جب اس نے آواز لگائی تو کہتا مجھے سمجھ آ گئی اور میں آگے بڑھا، میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ آ جائے، اس کا مفہوم آج سمجھ میں ہے۔ جس طرح تیری برف پگھل میری زندگی پگھل رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور اگر تو اس برف کو آج بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں درہم، دینار، پارچہ جات، غلہ جات کچھ لے لیتا ہے تو 4 آنے بچ جائیں گے، اور میں بھی ان کے بدلے سجدہ کر لیتا ہوں، قیام کر لیتا ہوں، درود پڑھ لیتا ہوں، کسی دکھی کے کام آ جاتا ہوں، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ یہ سانسیں تو سو کے بھی گزر جائیں گی اور آوارگی میں بھی گزر جائیں گی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں جو مختصر زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم نے حزم و احتیاط سے گزارنا ہے۔